اگر آپ کسی جگہ کام کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں اس فیکٹری کا مالک بن جاؤں، تو پیارے دوستوں اس مالک کو دینے والا بھی اللہ اور آپ کو مالک بنانے والا بھی اللہ ہی ہے۔ تو لہٰذا اس تصور کے ساتھ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں عشاء کی نماز کے بعد کر لیں، انشاءاللہ العزیز جو بھی آپ کی دلی خواہش ہوگی اللہ پاک وہ پوری فرما دے گا۔ اور اس وظیفے کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ اگر کوئی بندہ سچے دل کے ساتھ اس وظیفے کو عشاء کی نماز کے بعد کر لیتا ہے تو اس کے پاس سے دولت قیامت تک ختم نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشاء کی نماز کے بعد میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، یہ ایک وظیفہ 3 مرتبہ پڑھ دینا، صرف 3 مرتبہ اپنی زندگی میں اس کو پڑھ لینا۔ جس ترتیب سے بتانے لگا ہوں انشاءاللہ اتنی دولت آنا شروع ہوگی۔ ابھی وظیفہ آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے اور غیبی دولت کا بندوبست ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور، اتنا آزمودہ وظیفہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد جو بھائی یا بہن اس وظیفے کو اپنی زندگی میں 1 مرتبہ پڑھتے ہیں تو پھر وہ روزانہ عادت بنا لیتے ہیں اس وظیفے کو پڑھنے کی، کیونکہ اس وظیفے کے فائدے ہی اتنے ہیں کہ آپ لوگ جب اس وظیفے کو پڑھو گے جس طرح کے آپ کے مسائل ہیں حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو غیبی دولت چاہیے، آپ کو اپنا قرضہ ادا کرنا ہے، آپ کے جو بھی مسائل ہیں، جو بھی مسئلے ہیں، آپ ان کا حل دیکھو گے تو آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے۔ آپ لوگ عشاء کی نماز کے بعد کا انتظار کرو اور عشاء کی نماز کے بعد روزانہ یہ وظیفہ پڑھو گے، کیونکہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں اس وظیفے کے فائدے ہی اتنے ہیں کہ آپ لوگ اگر اس وظیفے کو پڑھیں اپنی زندگی میں صرف ایک بار تو آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ غیبی دولت کے نظارے کس طرح سے کیے جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ غیبی دولت کو حاصل کرنے کا بہت ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ آپ لوگ اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے جب عشاء کی نماز پڑھیں، یا چاہے آپ پاکستان میں ہو، چاہے آپ انڈیا میں ہو، چاہے بنگلہ دیش میں ہو، سعودی عربیہ میں ہو، آپ لوگ پوری دنیا میں جس کونے میں بھی، جس گاؤں میں، جس بستی میں اس وقت آپ موجود ہو، اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو، اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ لوگ وظیفے کو لازمی کر لینا۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ یعنی کہ امہات المؤمنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے اول حصے میں سو جاتے اور آخری حصے میں بیدار ہو جاتے۔ رات کے اول حصے سے کیا مراد ہے، اس کی تعین بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اس حدیث سے ہوتی ہے کہ آپ عشاء سے پہلے سوتے نہیں اور عشاء کے بعد گفتگو نہیں فرماتے، جلد سو جاتے، بلکہ عشاء کی بعد گفتگو کرنے کو ناپسند فرماتے۔ تو آپ لوگ اس حدیث سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری راتیں کس طرح سے گزرتی ہیں۔ پوری رات ہمارے ہاتھ میں موبائل رہتا ہے اور موبائل ہم لوگ ہاتھ میں لے کے ریلز دیکھتے ہیں، یا کوئی ڈرامے دیکھتے ہیں، یا فلمیں دیکھتے ہیں، یا گانے سنتے ہیں، یا پھر کوئی ریسلنگ دیکھتے ہیں۔ اس طریقے کے ہم لوگ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم لوگ رات کے اول حصے میں سو جاؤ۔ حالانکہ نبی پاک کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری تھی، لیکن پھر بھی آپ عشاء کی نماز پڑھ کے تھوڑا قیلولہ فرماتے کہ امت کو تعلیم مل سکے کہ آپ نے آرام بھی کرنا ہے، آپ نے صرف کام ہی نہیں کرنا۔ تو پیارے دوستوں، ہمارے نبی پاک کو اپنی امت سے بڑی محبت تھی، اور احادیث کا مطالعہ کرنے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک بار حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہما رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی آنکھیں مبارک سے آنسو صاف کرتے ہوئے فرمایا کہ اے سلمان، تو اپنی آنکھوں میں آنسو کیوں لیے بیٹھا ہے، یا پھر کیوں رو رہا ہے، اور تیرے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے فرمایا، محبوبہ میں کیا فرماؤں آپ سے، میرا مالک مجھ پر ظلم اتنا کرتا ہے اور وہ اتنی مجھے اذیت پہنچاتا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے سلمان، اپنے اس مالک کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ تمہیں فروخت کرتا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی بہت خوش ہوئے، بڑے راضی ہوئے، اور آپ فوراً دوڑتے ہوئے گئے اپنے مالک کے پاس اور کہا کہ میرے آقا دو عالم فرماتے ہیں کہ کیا تو مجھے فروخت کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا، اور رات میں وہ اپنے ان درندے صفت دوستوں کے پاس گیا، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، جو نبی پاک کے دشمن تھے، کھلے دشمن تھے، ان کے پاس گیا اور کہا کہ میں ایسا کیا بولوں کہ محمد نہ کر پائے۔ انہوں نے کہا کہ جو تو مانگنا چاہتا ہے مانگ، اور ایسی ایسی چیزیں مانگ کہ وہ دے نہ پائے، حالانکہ وہ ہر ممکن کوشش کرے گا۔ اگلا دن ہوا، اس کے مالک نے کہا
حضرت سلمان فارسی سے کہ اپنے نبی کے پاس جا، بول مجھے 1 کلو چاندی دے دے، اور کل کہا کہ 1 کلو سونا دے دے اور 1 باغ کھجوروں کا دے دے۔ تو حضرت سلمان فارسی سر جھکائے جھکائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے مالک نے جو شرط رکھی ہے وہ بڑی مشکل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کیا شرط رکھی ہے؟ کہا 3 دن کا وقت دیا ہے، 3 دن کے اندر 1 کلو چاندی، 1 سیر چاندی، 1 سیر سونا اور 1 باغ کھجور کا۔ نبی پاک نے مسکرا کے دیکھا اور کہا بس؟ آپ حیرت سے دیکھنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونا اور چاندی دے بھی دیں لیکن کھجوروں کا تو موسم ہی نہیں، کھجور کا باغ کہاں سے دیں گے؟ نبی پاک نے کہا کہ اپنے مالک کو بول جا، انتظام ہو جائے گا۔ تو آپ خوشی خوشی گئے اور کہا کہ تیری شرط مان لی گئی ہے، 3 دن میں تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ پہلا دن ہوا، نبی پاک کی بارگاہ میں آئے اور سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا 1 سفید رومال دو، 1 سفید کپڑا دو، اس کے اندر آپ نے اپنے دستے مبارک سے کچھ چیز رکھی، کچھ پتھر رکھے اور کہا کہ جب تو اپنے مالک کے پاس جائے تو اس کو اس کے سامنے جھٹک دیو، اس کے قدموں میں پھینک دیو۔ پھر آپ جاتے ہیں، آپ گئے، آپ نے جھٹکا اور اس کے قدموں میں پھینک دیا اپنے مالک کے، تو دیکھا وہ گویا چاندیاں بن گئیں۔ آپ بڑے خوش ہوئے اور جو مالک تھا وہ حیران رہ گیا کہ اتنی چاندی اس مسلمان کے محمد جو نبی ہیں ان کے پاس کیسے آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ دوبارہ ان کی بارگاہ میں گئے، اگلا دن ہوا، دیکھا تو سونے کا وقت تھا۔ تو آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہمیں سونا ادا کرنا ہے۔ نبی پاک نے پھر کہا سفید کپڑا دو اپنا، اس کے اندر آپ نے کچھ پتھر رکھے، کہا ویسے ہی جاؤ اور قدموں میں پھینک دو۔ تو پھر جب وہ گئے اور دیکھا اور پھر ان کے قدموں میں پھینکا تو وہ بھی سونا بن گئے تھے۔ اگلا دن لگا اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں کھجور کا باغ تیار کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے سلمان فارسی، پورے عرب میں جا، جہاں سے تجھے کھجوروں کی گٹھلیاں ملے، ٹوٹی بھی ملے، آدھی ملے، کیسی بھی گٹھلیاں ملے، وہ ساری لے کر آ جا۔ آپ گئے، آپ نے جمع کری بہت ساری گٹھلیاں اور کہا کہ اب تو میرے ساتھ چل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ خود تشریف فرما ہوئے گئے ایک میدان میں، اور اپنے ہاتھوں سے، اپنے دستے مبارک سے آپ نے زمین کھودی اور بیج بونے لگے۔ یہ منظر مکے کے بدماش عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب وہ سب دیکھ رہے تھے کہ محمد دیکھو بے موسم کھجور اگا رہا ہے، اور ان لوگوں کو اس بات کا پختہ یقین تھا کہ وہ کھجوروں کے بیج جو ڈال رہا ہے وہ اگ بھی جائیں گے۔ تو لہٰذا انہوں نے پلان بنایا کہ جب یہ لوگ ڈال کے بو کے چلے جائیں گے، پانی ڈال کے، ہم ساری گٹھلیوں کو واپس نکال دیں گے تاکہ وہ اس شرط کو پورا نہ کر پائے۔ تو گویا ایسا ہی ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پورا میدان کو گٹھلیوں سے پر کر دیا، اور پھر جب آپ لوگ گئے گھر کی طرف پانی ڈال کے اور کہا کہ صبح تک تیار ہو جائیں گی، تو ان بدماشوں نے ساری کھجور کی گٹھلیوں کو نکال دیا اور خوشی خوشی اپنے گھر چلے گئے۔ صبح آ کے دیکھا تو اس میدان میں پورا باغ بن چکا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کیا لگتا ہے جو بے موسم اس کھجور کے باغ کو پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ گٹھلی کے بغیر پیدا نہیں کر دے گا؟ تو بہرحال جو اس کی شرط تھی وہ پوری ہوئی، اور اس بدماش نے حضرت سلمان فارسی کو رہا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابی کو لے کر اپنے گھر آ گئے۔ تو پیارے دوستوں، اس مبارک واقعے سے آپ کو کیا سمجھ ملی؟ پختہ یقین اور ارادگی اور نبی پاک کی ذات پر بھروسہ کہ نبی پاک نے جو ہمیں اللہ پاک کی طرف سے عطا کیا، جسے قرآن عطا کیا گیا، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیا، اور کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بڑے بڑے اور چھوٹے چھوٹے جو ہمارے بتائے گئے ہیں اذکار، اس میں بڑے بڑے ثواب کی بشارتیں ہیں۔ تو پیارے دوستوں، آج آپ کے پاس اسی قسم کا کوئی عمل اور انتہائی مجرب وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس کو پڑھنے سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ عمل کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں 3 مرتبہ، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 ہوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 2 ہوئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 3 ہوئے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ
दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे दोस्तों, जब आप लोग दुरूद इब्राहिमी को 3 मरतबा पढ़ लें, उसके बाद आप लोगों ने जो नंबर 1 पे वजीफा करना है, यानी कि 3 वजीफे हैं, तो 3 वजीफे को इकट्ठा पढ़कर एक तसव्वुर करना है। तो लिहाजा 3 वजीफे कौन कौन से हैं, जरा उसको मुलाहिजा कर लें। सबसे पहले आप लोगों ने जो आसान से कलिमात पढ़ने हैं, और वो कलिमात भी बड़े मुजर्रब हैं, यानी कि आपने दुरूद पाक 1 मरतबा पढ़ लिया, 3 मरतबा पढ़ लिया, उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे सुब्हानल मलिकुल कुद्दूस 1 मरतबा हुआ, सुब्हानल मलिकुल कुद्दूस 2 मरतबा हुआ, सुब्हानल मलिकुल कुद्दूस 3 मरतबा हुआ। 3 मरतबा ही आप लोग पढ़ेंगे सुब्हानल मलिकुल कुद्दूस, सुब्हानल मलिकुल कुद्दूस, सुब्हानल मलिकुल कुद्दूस। ये 3 मरतबा आप लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद अल्लाह पाक के 4 सिफाती नाम हैं, इनको इकट्ठा पढ़ेंगे और एक तसव्वुर करेंगे, यानी कि या रज़्ज़ाक़ु, या रहमानु, या रहीमु, या सलामु। इन 4 नामों को इकट्ठा पढ़कर एक तसव्वुर करना है, यानी कि या रज़्ज़ाक़ु, या रहमानु, या रहीमु, या सलामु 1 हुआ, या रज़्ज़ाक़ु, या रहमानु, या रहीमु, या सलामु ये 2 हुए, या रज़्ज़ाक़ु, या रहमानु, या रहीमु, या सलामु ये 3 हुए। इस तरह से आप लोगों ने 3 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद जब आप लोग तीसरा वजीफा पढ़ेंगे, वो वजीफा सूरतुल इखलास का है। 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरतुल इखलास पढ़ेंगे, जैसे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद 1 मरतबा हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद ये 2 हुआ। इस तरीके से 3 मरतबा पढ़ेंगे और उसके बाद दोबारा से दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे। प्यारे दोस्तों, वजीफा जो तरतीब के साथ बताया गया, उस तरतीब के साथ ही करना है, न ज्यादा न कम। आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना है जो तरतीब आपको बताई गई है। या तो ईशा की नमाज के बाद मेरी इस वीडियो को आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को समझ आ सके किस तरीके से आपने अमल करना है। इस वजीफे को आप लोग हर बार, यानी कि हर ईशा की नमाज के बाद सोने से पहले आप लोग रोजाना करें। इस अमल का फयूज़ व बरकत आप लोगों को कुछ दिनों में ही देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये वजीफा इंतहाई ताकतवर और मुजर्रब है। क्योंकि अल्लाह पाक के 4 सिफाती नाम हैं और अल्लाह पाक ने अपने कलाम में बड़ी तासीर रखी है, और जो कलिमात मैंने आपको बताए उनको उसी तरीके से आप लोग पढ़ लें, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में बेशुमार की आसानियाँ हो जाएंगी। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ सदका जारी की नियत से ज़रूर शेयर करिएगा। और जो लोग भी दुआ के लिए कहते हैं, अल्लाह पाक उन सब की नेक हाजतों को पूरा फरमाए, अल्लाह पाक उन सब की दिली मुरादों को पूरा फरमाए, अल्लाह पाक उन सबको हर महाज में कामयाबी अता फरमाए, उन सबको अपने वालिदैन का फरमाबरदार बनाए, अपने बच्चों के हक में एक अच्छा वालिद बनने की तौफीक अता फरमाए, अपनी ज़ौजा के हक में एक अच्छा शौहर बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको हमेशा सिराते मुस्तकीम पर चलाए। अल्लाह पाक बरोज़े हशर हमारे नामाए अमाल को सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमाए, और उस वक्त की जिल्लत और रुसवाई से हमें महफूज फरमाए। अल्लाह पाक अपने हबीब का सच्चा पक्का उम्मती बनाए, मरते वक्त और मरने से पहले अक़ल में पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।